بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2079 ہے اور آج سورۃ الحدید کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 5، 6 اور 7۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، فالذین آمنوا منکم وأنفقوا لهم أجر كبير، صدق اللہ العظیم۔ لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور تمام امور لوٹائی جاتے ہیں۔ یولجو وہ داخل کرتا ہے اللیل رات کو، فی النہاری دن میں، ویولجو اور داخل کرتا ہے النہارا دن کو، فی اللیل رات میں، وہو علیم اور وہ خوب جانتا ہے بذات الصدور راز سینوں کے۔ آمینو تم ایمان لاؤ باللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا اور خرچ کرو مما اس میں سے کہ جعلکم اس نے بنایا ہے تمہیں مستخلفین جانشین فیہ اس میں، فالذین پھر وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے منکم تم میں سے، وانفقوا اور انہوں نے خرچ کیا، لہم ان کے لیے ہے اجر کبیر بہت بڑا اجر۔ ترجمہ یوں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے اللہ کے راستے میں اس میں سے خرچ کرو، چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ دوسری بات، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تیسری بات، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں۔ چوتھی بات، وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ پانچویں بات، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ چھٹویں بات، جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ ساتویں بات، تم میں سے جو ایمان لائے ہیں انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ آٹھویں بات، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے یہاں بڑا اجر ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ آسمانوں اور زمین پر اسی کی بادشاہت ہے، یعنی عالم دنیا ہو یا عالم سماوی، تمام پر اسی پروردگار کا حکم چلتا ہے اور ہر 2 جگہ اسی کی بادشاہت ہے۔ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، کہ دنیا اور آخرت دونوں پر بھی ہمارا ہی قبضہ ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ ہی کے پاس لوٹتے ہیں، یعنی سارے انسانوں کے اعمال کا کتابچہ اسی اللہ کے پاس جمع ہوتا ہے، اس سے کہ بادشاہ سب کا وہی ہے اور بادشاہ کے پاس ساری معلومات جمع کی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد یہی خالق و مالک ان اعمال کے حساب سے ان کا فیصلہ کرے گا۔ اور یہ دن اور رات جو ایک دوسرے پر ضم ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کبھی دن کا حصہ بڑا ہو جاتا ہے تو کبھی رات کا، یہ سب اسی مالک کے اشارے پر انجام پاتے ہیں۔ اور اس مالک کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ جو بات بھی تمہارے سینوں میں کھٹ کے وہ اسے بھی جانتا ہے،
اگرچہ کہ تم اسے ظاہر نہیں کرتے۔ جب ساری کائنات کے معاملات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور وہی سب کا خالق و مالک ہے تو دوسروں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ بلکہ یہی اصل حقدار ہے کہ اسی پروردگار کی تم عبادت بھی کرو اور اسی کی اطاعت کرو۔ لہذا ان بتوں کو چھوڑ کر اس ایک اللہ پر ایمان لے آؤ جو عظیم قدرت کا مالک ہے، اور ساتھ ہی اس نے جن رسولوں کو تمہارے پاس ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے ان پر بھی ایمان لاؤ اور اقرار کرو کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ان کا کہنا مانو اور ان کی اطاعت کرو۔ اور جب وہ تمہارے رب کا پیغام تمہیں پہنچائیں تو اس رب نے تمہیں جو مال و دولت عطا کی ہے اس میں سے کچھ اسی اللہ کی راہ میں غرباء و مساکین، فقراء اور محتاجوں میں خرچ کرو۔ تو اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے اموال کو خرچ کرو، اس لیے کہ یہ مال و دولت تمہاری نہیں ہے بلکہ اس رب کی ہے جس نے تمہیں تمہارے پاس اسے بھیجا ہے۔ تو اس کا دیا ہوا اسی کی راہ میں خرچ کرنے میں تم بخل کیوں کرتے ہو؟ بخل وہی کرتا ہے جو اللہ پر کامل یقین نہیں رکھتا، کیونکہ جو اللہ پر مکمل ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے ایک حکم پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لہذا جب بھی خرچ کرنے کا حکم اللہ نے دیا تو اس پر فوری عمل پیرا ہوئے اور اس کی راہ میں دلی رضا کے ساتھ خرچ کیا۔ حضرت مطرف اپنے والد عبداللہ بن شخیر سے نقل کرتے ہیں کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جبکہ آپ فرما رہے تھے الہاکم التکاثر کہ مال جمع کرنے والوں کی ہلاکت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا انسان ہمیشہ میرا مال کہتا ہے، حالانکہ اس کے مال کی حیثیت تو یہی ہے کہ جو اس نے کھایا وہ ختم ہو گیا، جو اس نے پہنا وہ پرانا ہو گیا، لیکن جو اس نے صدقہ کیا وہ باقی رہ گیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ان کے اس خرچ کرنے پر اللہ بھی انہیں بڑے اجر سے نوازے گا، وہ اجر دنیا میں بھی ملے گا اس اعتبار سے کہ ان کے رزق، مال و دولت میں برکت ہوگی اور آخرت میں اسے جنت کی نعمتیں اس کے بدلے میں عطا کرے گا۔ لہذا اس قیمتی سودے کو کھونے مت دو۔ امام زہیری رحمہ اللہ نے اس آیت آمین باللہ ورسولہ کے شارح نزول سے متعلق فرمایا کہ یہ آیت سخت جنگ یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔